ایک فتویٰ ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے، فتویٰ، باقاعدہ فتویٰ، کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں وہ گمراہ ہے، یعنی گمراہ ہے، سیدھا سیدھا ہی گمراہی کا فتویٰ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ فتویٰ لکھنے والے کوئی عام لوگ تو نہیں تھے، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی عزتیں بخشی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اتنا سخت فتویٰ کہ جو علی علیہ السلام کو دوسرے صحابہ پہ فضیلت دے وہ گمراہ ہے، تو میرا اس فتوے پر جو ہے وہ اس کو مان کے جو لوگ اچھلتے اور کودتے ہیں اور گمراہی کے فتوے آگے بانٹتے پھرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ علی علیہ السلام کو فضیلت دینے والے اگر گمراہ ہیں تو اس کے لیے کوئی شرعی دلیل بھی موجود ہے یا صرف اپنے من اور طبیعت کی بات سے ہی کہہ دیا ہے؟ تباً کہہ دیا جی جو حضرت علی علیہ السلام کو فضیلت دے کسی صحابی پر، بالخصوص شیخین پر، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو وہ جو گمراہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو جی اہل سنت ہی نہیں ہے، تفضیلی شیعہ ہے۔ کس نے حق دیا ہے یہ فتویٰ دینے والوں کو کہ وہ کسی کے مسلک پر انگلی اٹھائے اور کسی ایسے فتوے کو جو ہے وہ عام کرے کہ وہ جی تفضیلی شیعہ ہے، اہل سنت ہی نہیں ہے؟ کیوں اہل سنت نہیں ہے بھئی؟ کس نے یہ حق دیا ہے ایسا کہنے کا کہ جو ایسا کہے وہ اہل سنت نہیں ہے؟ پھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس میں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، ایسا کہنے میں وہ جی حضرت علی علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ بھئی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتوں کا سمندر تو وہ بحر بے کراں ہے جس کا کنارہ نہیں ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت علی پر کسی کو فضیلت دینا حضرت علی کی توہین ہے تو پھر یہ سوال ہے، اگر کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی حضرت علی کو فضیلت دے دیں تو وہ ان کی نعوذ باللہ توہین ہے، حالانکہ ہے نہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کی توہین ہے نہیں توہین۔ تو اگر یہ توہین ہے تو پھر وہ علی جس کی فضیلتوں کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس پر کسی کو فضیلت دینا پھر یہ توہین نہیں؟ لیکن ہم تو یہ کہیں گے نہ وہ توہین ہے نہ یہ توہین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قول کرنے والے بھی اہل سنت ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرنے والے بھی اہل سنت ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے حق دیا ہے ان مفتیان کرام کو کہ وہ مسلک سے نکالیں اور توہین اور گمراہی کی بات کریں۔ گمراہ میں تو ان مفتیان کرام پر حیران ہوں کہ جنہوں نے یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وہ جی سید اگر تفضیلی بھی ہو تو اس کا ادب کرتے ہیں، گمراہ ہونے کے باوجود بھی گلاں چ گمراہ تے انہوں تسی کہہ دیتا ہے، ادب اس کا کوئی کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تفضیلی ہے، حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہے تو گمراہ، لیکن اس کا ادب کرو بھی۔ گمراہ کا کیا ادب ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں تو گمراہ سے بیزار رہنے کا حکم دیا اللہ نے، وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ جو گمراہ ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھ، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو گمراہ سے بیزاری اور گمراہ جو ہے اس سے الگ ہونے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جن کو گمراہی ہو جائے۔ تو نعوذ باللہ آپ ان کا حضرت علی علیہ السلام سے بغض دیکھیں کہ علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرنے والے پر گمراہی کا فتویٰ جڑتے ہیں۔ گناہ ہے، یعنی گناہ، اور گناہ بھی اس درجے کا ہے کہ بندہ گمراہ ٹھہرتا ہے ان کی نظر میں۔ حضرت علی علیہ السلام کو افضل کہنے والا بندہ ان مفتیان کرام کی نظر میں اس قدر گناہگار ہے کہ وہ جی گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کا
کی فقہ ہے اور یہ کہاں کا اسلام ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کی فضیلت پر قرآن بیان دیتا ہو، جس کی فضیلت پر زبان رسالت بیان دیتی ہے، جس کی فضیلت پر خود اصحاب رسول بیان دیتے ہیں، تو ایسی ہستی کے لیے تفضیل کا قول کرنا تو وہ گناہ ٹھہرے نعوذ باللہ، اور گمراہ بھی اس درجے کا کہ اس کا قول کرنے والا بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے، اس گناہ کا قول کرنے والا۔ اندازہ کریں کس قدر گیم کی گئی ہے اور کس قدر کھیلا گیا ہے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا بیان کرنے والوں کی عزتوں کے ساتھ، کہ وہ جی گمراہ ہیں، اور گمراہ بھی اس درجے کے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ یہ حضرت علی کی فضیلت کا قول کرتے ہیں۔ بھئی اگر یہی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، تو اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ جب نبی کے گھر میں ہو تو حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو ماں کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ وہ مومن ہے تو مومنوں کی ماں ہے۔ تو وہ رسول کی زوجہ، رسول کی بیوی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، پھر ان پر کیا فتویٰ جڑا جائے گا کہ جو کھلے عام یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتی تھیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت افضل من فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا غیر ابیہا، انہوں نے اپنے عقیدے کا برملا اظہار کر دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں عائشہ نے ان سے، ان کے بابا سے افضل اگر اس زمین پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ زہرا۔ تو یہ تو خود حضرت عائشہ پر پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ نعوذ باللہ وہ گمراہ تھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر سیدہ کائنات کو فضیلت دی ہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ گناہگار تھیں، کیا وہ بھی نعوذ باللہ الیاذ باللہ گمراہی کا شکار تھیں؟ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ احباب گرامی، وہ دور گزر گیا کہ جب ہم ان باتوں پر خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، ان کو عزت کرنی چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ علمی اختلافات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علمی اختلاف ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن علمی اختلاف سے بڑھ کر جب بات مخالفت تک اتر آئے اور مخالفت بھی علی علیہ السلام جیسی ہستیوں سے ہو، تو پھر ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم بول کے کہیں کہ اگر تم گمراہ کہو گے تو ہم تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ جو حنفی کہنے والے لوگ ہیں، حنفی کہلوانے والے لوگ، حنفی جن کی 80% کے قریب ساری فقہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی گئی ہے۔ حنفی کہلوانے والے جو لوگ ہیں، ہماری فقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ ہمارے لیے تدوین کی ہے، جس کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے، وہ سارا زیادہ تر صحرا تو جاتا ہی حضرت ابن مسعود کے سر پہ ہے کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، ہاتھ ایسے باندھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جن کے بارے میں میرے رسول پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک علم ہی علم ہے، اس کی پنڈلیاں کمزور نہ دیکھو، یہ علم کی ایک بہت بڑی گٹھڑی ہے جہاں سے علم کے خزانے نکالے جاتے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کو اعزازات کیوں ملے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور مسند بزار میں، اور علامہ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الریاض النادرہ میں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری میں، یہ کیا ہماری اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں؟ اس میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کننا نتحدث عن افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، کہ ہم آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے یار، آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے ہم بیٹھ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت علی کی ہستی ہے۔ تو
تو پھر کیا ہم یہ جو فتویٰ آپ جڑ دیتے ہیں منٹ مار کے کہ وہ جی جو حضرت علی کو افضل کہے وہ گمراہ ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو جواب دیں ہمیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ ان کو بھی نعوذ باللہ پھر گمراہ کہیں گے؟ ایک عظیم صحابی رسول وہ گمراہ ہوتا ہے؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ، کیا ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ پھر رکھیں گے کہ وہ بھی گمراہ تھے؟ تو احباب گرامی قدر، حضرت امام زین العابدین کا شہزادہ، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھائی، میرے امام ابو حنیفہ کے سر کا وہ جو ان کے مرشد پاک جن کے قدموں میں سر رکھ کے امام ابو حنیفہ جو تھے اپنا فخر محسوس کرتے تھے، وہ حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام، وہ تو منبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ قال زید ابن علی، حضرت علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، وہ فرمایا کرتے تھے ان علی افضل من سائر الصحابہ، میرے بابا علی سب صحابہ سے افضل ہیں۔ یہی عقیدہ حضرت امام حسین کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ حضرت امام حسن کا بھی ہے کہ جنہوں نے مولا علی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا تمام صحابہ کی موجودگی میں کہ یہ جس کا جنازہ پڑا ہے نہ پہلے والوں میں کوئی اس کا ہم پلہ ہوا ہے، نہ بعد میں آنے والوں میں کوئی اس کی برابری کر سکتا۔ سلامت بھی بات سمجھے ہو کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے جسد اطہر پہ بیٹھ کے یہ بات کرے کہ نہ پہلے گزرے ہوں میں اس کا کوئی ہم پلہ ہوا ہے، نہ بعد میں آنے والا کوئی اس کو آگے مل سکتا ہے، عظمتیں کو اس قدر بلند ہیں اس شخصیت کی جو سامنے پڑا ہوا ہے جس کا جنازہ ہے، تو اس حضرت امام حسن کے بارے میں نعوذ باللہ پھر کیا عقیدہ رکھیں گے؟ بھئی ہم تو حسن، میں تو ہوں حضرت حسن کی اولاد سے، میں تو وہ بولوں گا جو میرا باپ بولے گا۔ میرے بابا حسن کہتے تھے کہ کوئی پہلے والوں میں بعد میں آنے والوں میں علی کا ہم سر نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس کی عظمت کو پا نہیں سکتا۔ میں اپنے باپ کا ہوں تو میں سب سیدوں سے کہتا ہوں اگر ہو اپنے باپ کے حسن اور حسین کی اولاد تو بولی بولو اپنے بابا حسن کی، بولی بولو اپنے بابا حسین کی، بولی بولو اپنے بابا زین العابدین کی، ان کی بولی بولو۔ ہم کسی ملاؤں ملوانے کی بولیوں کے پابند نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کہے وہ جی اکابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے، بھئی یہ ہمارے اکابرین نہیں ہیں، انکار کر دیں کہ حضرت عائشہ ہمارے اکابرین میں سے نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے، حضرت زید ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے، حضرت امام حسن ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے، یا اعلان کر دیں۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جی وہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، تو پھر یہ بھی مان لو کہ اگر ان ہی بڑوں کی بولی کوئی بولے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ ان کا مطیع ہوتا ہے، وہ اپنے بڑوں کی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر یہ باتیں گزر گئی، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل کی مسند جو ہے اس میں یہ ان کا قول موجود ہے، قال ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے کہ ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب افضل من کل اصحاب الرسول، یہ بھی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے سب صحابہ میں اللہ نے جس کو فضیلت بخشی وہ علی المرتضیٰ۔ یہ حضرت ابی ابن کعب وہ ہیں کہ جن سے قرآن کریم کی تفہیم کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ جن کے دروازے پہ جایا کرتے تھے، ابی ابن کعب۔ تو کیا یہ ان کی بولی بولنا گمراہ ہے، گمراہی ہے؟ تو یہ اب چلنے والی نہیں ہے، یہ مذہبی کہ وہ جی ہم ان کو گمراہ کہیں گے، بھئی تم کہو گمراہ، تمہیں پتہ ہے یہ گمراہی کا سفر چلتے چلتے کہاں تک جائے گا تمہارا۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر اگر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا کوئی قول کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت کا قول ہے، اور اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت کا قول ہے۔